الحمد لله نحمده ونصلي على حبيبه الكريم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. بارگاہ رسالت میں درود شریف پڑھیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. کلمہ شریف کا ذکر کیجیے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. گزشتہ جمعے کو میں نے جو بیان کیا تھا، تقریر کی تھی، اس میں یہ باور کرانے کی کوشش کی تھی کہ اسلام میں ہر نیا کام برا نہیں ہوتا. اگر کوئی کام نیا بھی ہو، حضور نے نہ کیا ہو، آپ کے صحابہ نے نہ کیا ہو، لیکن اس میں اگر کوئی مصلحت ہے، قوم کا کوئی فائدہ ہے، اور وہ اس سے اللہ اور رسول نے منع بھی نہیں کیا ہے، اور وہ کسی اسلامی قانون کی خلاف ورزی بھی اس سے نہیں ہوتی ہے، تو اس نئے کام کو کرنے کی اجازت دی جائے گی. اس کی کچھ مثالیں بھی میں نے پیش کی تھیں. آج میں اس سلسلے میں آپ کو صحیح بخاری شریف کی ایک نہایت باعظمت حدیث پاک سنانا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. صحیح بخاری اور حدیث کی اور بھی کئی کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ حضور کے صحابہ میں ایک جید صحابی سیدنا زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور کے وصال کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اور امارت اور امامت کے زمانے میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ کو بلایا. میں مسجد نبوی شریف میں حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ ان کے پاس حضرت عمر بھی بیٹھے ہیں. حضرت عمر فاروق اعظم ان کے پاس تشریف فرما ہے. ابو بکر صدیق نے مجھ سے فرمایا کہ یہ عمر ہیں، یہ کئی روز سے میرے پاس آ رہے ہیں اور مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ جنگ یمامہ میں حضور کے وصال کے بعد دور صدیقی میں مسیلمہ کذاب کے مقابلے پر یمامہ کے میدان میں ایک زبردست جنگ مسلمانوں کو لڑنا پڑی تھی. مسیلمہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اپنے آپ کو نبی کہتا تھا، حضور کے زمانے ہی سے ایسی باتیں کرنے لگا تھا اور یہ کہتا تھا کہ میں ان کی نبوت میں شریک ہوں. وہ بھی نبی ہیں، میں بھی نبی. تو اس کے مقابلے پر اس نے چڑھائی کا ارادہ کیا تھا مدینہ شریف پر. بڑی زبردست فوج تھی اس کے پاس. تو اس سے یمامہ کی جنگ لڑی گئی تھی. اس میں بہت سے مسلمان صحابہ شہید ہوئے. اگرچہ کامیابی ملی، مسلمہ مارا گیا. تو کہتے ہیں کہ مجھ سے ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ یہ عمر میرے پاس بار بار آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بہت سے قرآن کے قاری جنگ یمامہ میں شہید ہو گئے، تو مجھے یہ خطرہ لگ رہا ہے کہ قرآن کا کچھ حصہ کہیں ضائع نہ ہو جائے.
حضور کے زمانے میں قرآن کہیں اکٹھا لکھا ہوا نہیں تھا. ایسے ہی کسی نے کوئی سورت کسی ہڈی پہ لکھ لی، پتھر پہ لکھ لی، کھجور کی شاخوں پہ لکھ لی. یاد تو بہت سے لوگوں کو تھا پورا قرآن، مگر اکٹھا لکھا ہوا نہیں تھا کہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طریقے سے اگر قرہ شہید ہوتے رہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن کا کچھ حصہ رہ جائے، تو آپ قرآن کو ایک جگہ جمع فرمائیے، اکٹھا کیجئے. تو میں نے ان سے کہا کہ کیف تفعل ما لم یفعل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عمر، ہم تم وہ کام کیسے کریں گے کہ جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا؟ اللہ کے رسول نے قرآن کو ایسے ہی چھوڑ دیا، تو ہم لوگ اس کام کو نہیں کریں گے جو حضور نے نہیں کیا ہے. حضرت عمر بار بار مجھ سے یہ تقاضا کرتے رہے، لم یزل یراجعنی حتی شرح اللہ صدری. عمر بار بار مجھ سے یہ کہتے رہے یہاں تک کہ اللہ نے میرے سینے کو کھول دیا. میرے پاس یہ چکر لگاتے رہے، بار بار تقاضا کرتے رہے، اور جس بات کے لیے ان کے سینے کو اللہ نے کھول دیا اس بات کے لیے میرے سینے کو بھی اللہ نے کھول دیا. تو اے زید ابن ثابت، میں نے تم کو اس لیے بلایا ہے کہ تم نوجوان آدمی ہو، حضور کے زمانے میں تم قرآن وہی لکھتے بھی تھے، اور اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جہاں جہاں بھی قرآن الگ الگ ہے اس سب کو جمع کرنے کا اہتمام تم کرو. زید بن ثابت کہتے ہیں کہ میں نے بھی یہ کہا کہ تم دونوں وہ کام کیسے کرو گے جس کام کو اللہ کے رسول نے نہیں کیا. اور یہ کام مجھے بہت بھاری معلوم ہوا، اتنا بھاری معلوم ہوا کہ مجھے اگر وہ پہاڑ اٹھانے کا حکم دیتے تو وہ بھی میرے لیے اتنا مشکل نہیں تھا جتنا مشکل یہ کام مجھے معلوم ہوا. کوئی غلطی نہ ہو جائے، کوئی بھول چوک نہ ہو جائے، کچھ چھوٹ نہ جائے. اور پھر یہ بھی دماغ میں تھا کہ اللہ کے رسول نے نہیں کیا ہے تو ہم کیسے کریں. زید بن ثابت کہتے ہیں کہ ابو بکر مجھے جب بھی ملتے تو مجھ سے یہ کہتے رہتے کہ قرآن جمع کرو، قرآن جمع کرو. حتی شرح اللہ صدری ما شرح لہ حکم قال. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے جس کام کے لیے ان دونوں کا سینہ کھول دیا تھا اس کام کے لیے میرے سینے کو بھی اللہ نے کھول دیا. فرماتے اس کے بعد میں نے قرآن کو جمع کرنا شروع کیا. اونٹ کی ہڈیوں سے، پتھروں پہ لکھا ہوا، کھجوروں کی شاخوں پہ لکھا ہوا، اور لوگوں کے سینوں میں جو محفوظ تھا، جہاں جو ملا جیسے بھی جہاں بھی تلاش کر کر کے میں نے قرآن کو جمع کرنے کا کام کر دیا. یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ سورہ توبہ کی آخری آیت لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص، آخر تک جو ہے یہ آیت ابو خزیمہ ایک صحابی تھے، ان کے پاس مجھے ملی، ان کے ذریعے سے میں نے اس آیت کو لکھا. اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم کو دور صدیقی میں جمع فرمایا. اب اگر کوئی کہے کہ اب دیکھیے آپ کے ان کے دماغ میں یہ بات آئی تو کہ یہ کام نیا ہے، حضور نے نہیں کیا تو ہم کیوں کریں، لیکن ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں انہوں نے کیا بھی اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے ہمارے سینے کو کھول دیا. یعنی ہمیں اس کی حکمت نظر آنے لگی، اس کی مصلحت نظر آنے لگی، ہمیں اتنے بھلائی نظر آنے لگی. اگر ایسے ہی رہا تو ہو سکتا ہے کچھ حصہ ضائع ہو جائے، جن کے سینوں میں ہے وہ دنیا سے چلے جائیں، اور جہاں جہاں لکھا ہوا ہے وہ سب نہ ہو، کسی کے پاس کچھ ہو کسی کے پاس کچھ ہو، وہ بھی ضائع ہو جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دور صدیقی میں یہ کام جو ہوا اس میں ہزاروں لاکھوں مصلحتیں تھیں. اگر یہ کام نہ ہوتا تو شاید اس طریقے سے قرآن جیسے ہمارے آپ کے سامنے ہے
ایسے ہم کو میسر نہ ہو پاتا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے جب کام لیتا ہے تو ان کے دماغوں کی نسوں کو کھول دیتا ہے. سمجھا؟ اور بار بار وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ تم وہ کام کیسے کرو گے جس کو اللہ کے رسول نے نہیں کیا، مگر بعد میں رزلٹ کیا ہو رہا ہے کہ اللہ نے میرے سینے کو بھی کھول دیا جیسے کہ ان کے سینے کو کھول دیا. تو بات بالکل کھل کر کے سامنے آ گئی. یہ کوئی نیا کام، جو میں نے پہلے کہا تھا اب میں دہرا رہا ہوں، کہ کوئی بھی نیا کام اگر ایسا ہو کہ اس کے اندر کوئی مصلحت ہو، قوم کا، دین کا، ملت کا، مذہب کا، غریبوں کا فائدہ ہو، اور وہ کسی اسلامی قانون کی خلاف ورزی اس سے نہ ہوتی ہو، اور وہ کسی شریعت کے قانون سے ٹکراتا نہ ہو، اور اس میں کوئی مصلحت ہو، تو اس کو منع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کام کو جائز ہونے کا ثبوت حدیثوں کے ذریعے سے موجود ہے. سمجھا؟ ابھی لے لیجیے آپ 20 تراویح کا مسئلہ. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں تراویح پورے مہینے باقاعدہ جماعت کے ساتھ پورے مہینے نہیں پڑھی گئی. اپنی اپنی لوگ جس کے جیب میں جو آتا پڑھ کے چلا جاتا. حضور نے 3-4 دن پڑھائی، پھر آپ نکلے ہی نہیں حجرے میں سے. پھر اس کے بعد میں لوگوں سے فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے میں اس لیے نہیں نکلا، مجھے یہ نماز بہت پسند ہے. فرماتے ہیں حضور مجھے یہ تراویح کی نماز بہت پسند ہے. ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ جس نے تراویح کی نماز پڑھی ایمان اور ثواب کی نیت سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. مگر پھر بھی چند دن پڑھ کے آپ پھر نکلے نہیں. فرمایا کہ میں اس لیے نہیں آیا کہ کہیں یہ تمہارے اوپر ان 5 نمازوں کی طرح فرض نہ ہو جائے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی ایسے ہی ہوا. اپنی اپنی جس کے جو جی میں آتا پڑھ کے چلا جاتا، جماعت نہیں ہوتی تھی باقاعدہ مستقل. سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک بار حضرت عمر گزرے، کچھ لوگ تراویح کی نماز پڑھ رہے تھے الگ الگ اپنے اپنے طور پہ، یا ایسا کر رہے تھے کہ وہ کسی 4 کا امام، وہ 5 کا امام، وہ 10 کا امام، وہ ٹکڑیوں سے پڑھ رہے تھے. حضرت عمر کے ساتھ میں جو لوگ تھے آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان سب کو ایک جماعت کے اوپر ایک امام پر جمع کر دوں. اور اس کے بعد ایک قاری صحابی تھے سیدنا ابی ابن کعب، انہیں آپ نے حکم دیا کہ آج کے بعد تم سب کو اکیلے تم ہی جماعت پڑھاؤ گے، اور تراویح کی نماز اب جماعت کے ساتھ اکٹھی ہوا کرے گی. اس کے بعد پھر آپ گزرے اور دیکھا کہ لوگ ایک امام کے پیچھے، مسجد بھری ہوئی ہے، سب لوگ نماز پڑھ رہے ہیں. تو آپ کے ساتھ میں جو لوگ تھے آپ نے فرمایا نعم البدعۃ ھذہ، یہ نیا کام